پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال۔ ناظرین، دوراہا وہ مقام ہے جہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے دو راستے جو ہیں نکلتے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جو ہمیں زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک وہ راستہ ہوتا ہے جو ہمیں برگشتگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن اس میں انتخاب جو ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا ہمارا انتخاب اچھے راستے کا ہوتا ہے یا ہمارا انتخاب برگشتگی کے راستے کا ہوتا ہے؟ تو آج جو ہم نے اپنے پروگرام دوراہا میں مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ ہے برگشتگی۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں وہ خدا کے خادم ہیں جن کا نام پادری مقبول جارج ہے۔ کافی جانی پہچانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ آپ کو انتظار کرواؤں، ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان پادری صاحب موجود ہیں، پادری مقبول جارج صاحب۔ ہم آپ کو پروگرام دوراہا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محسن صاحب، میں اس پروگرام میں جس کا آپ نے ذکر کیا دوراہا، میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور برگشتگی جو کہ ایک موضوع بہت اہم ہے، جس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ دو راستے ہیں، ایک زندگی کی طرف اور ایک موت کی طرف۔ تو کیا ہم اس برگشتگی کا جو راستہ ہے ہم کس طرف کھڑے ہوئے؟ تو اس بہت اہم موضوع کے لیے، اور آپ نے مجھے اس موضوع کے لیے چنا، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم بھی کرتے ہیں، اور اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ برگشتگی ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کر سکیں کہ برگشتگی سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس لفظ کی طرف آتے ہیں اور جب ہم لغت کی طرف اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ ایک صفت کی طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور ذاتی صفت کی طرف دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی پھر جانا، منحرف ہو جانا، مخالف ہو جانا یا سرکش ہو جانا۔ رائٹ۔ اب جب ہم اس لفظ کی طرف دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ہم جب اس لفظ کے معنی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یا جس کی بنا سے کوئی شخص بھی ہے وہ برگشتہ ہوتا ہے۔ ایمان سے پھر جانا، خدا کی طرف سے ہٹ جانا، یہ بھی برگشتگی کا ہی ایک مفہوم ہے، اور یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم قضات کی کتاب اس کا دوسرا باب اگر ہم دیکھتے ہیں، تو میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ہم اپنی جو جنریشن ہے میں اس کی طرف ضرور آؤں گا۔ جی۔ جب ہم قضات کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 10 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو یہ آیت دو لوگوں کے درمیان، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک پشت اور دوسری پشت کے درمیان ایک بات کو کہہ رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک نئی پشت جو خدا کے کام کو جانتی نہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، اور آپ نے خدا کے کلام کو پڑھا بھی ہے، کہ جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں، تو خدا نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کس طرح سے وہ ملک مصر میں گئے اور کیا کیا وہاں پر ہوا، اور کس طرح سے موسیٰ کو خدا نے وہاں استعمال کیا، اور موسیٰ کی بدولت وہ مصر کی غلامی سے نکلے، فرعون کی غلامی سے نکلے، اور کس طرح سے مصر کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، یعنی جو ان کا مال تھا وہ سب کچھ ان کو دیا، ان کو کہا کہ یہاں سے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم اس سے مطلب پہلے کی بات دیکھیں تو 10 آفتیں ہم دیکھتے ہیں مصر کے اندر، جو شاید میرا خیال ہے اس سے پہلے نہ کبھی تھیں نہ اس کے بعد کبھی ہوئیں۔ اب جب یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور جہاں جہاں جاتے ہیں فتوحات کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں یہ اس ملک کو جیتتے ہوئے جاتے ہیں، اور خدا ان کے ساتھ ہے۔ جی۔ اب ہم ایک ایسی چیز کو دیکھتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر آ کے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی پشت آتی ہے جو خدا کے کام کو نہیں جانتی، وہ اسرائیل میں جو کچھ نے کیا تھا۔ آج اگر ہم اس چیز کو یہاں پر دیکھیں تو آج ہمارے جو بچے ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو جلدی
کسی بھی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے اس جگہ سے دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے، خدا کی طرف جانے کی بجائے وہ ان خواہشات کی طرف، ان چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے جو کہ صرف وقتی طور پر چمک رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی دورانیہ زیادہ نہیں ہوتا، یا وہ اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے، موت ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے وجوہات صرف یہ ہے کہ ہم جو والدین ہیں، شاید ہم نے ان کی تربیت اس طرح سے نہیں کی جس طرح کہ ہمیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت تھی۔ جی، یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کے کلام سے دور ہوئے اور ابلیس کے ہاتھوں میں پڑ کر وہ خدا کے سے وہ دور ہو گئے، اور چونکہ جو نوجوان نسل ہے اور وہ اپنی خواہشات کی غلام ہو جاتی ہے۔ خواہشات کا کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس میں صرف ہم نوجوان نسل کو ہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو والدین ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کی جس کی وجہ سے وہ برگشتگی کی طرف گئے، موت کے راستے کی طرف گئے۔ اب اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے دعا نہیں کرتے، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، گھر کا ماحول جو ہے وہ دعانا نہیں ہے بلکہ وہ دعا سے ہٹ کر ہے، تو پھر جو بچے ہوں گے وہ اسی طرح کا رہن سہن جیسا ہوگا اس کو ویسے ہی وہ اڈاپٹ کریں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اسی تربیت کی طرف چلے جائیں گے جیسا کہ ماحول ماں باپ ان کو دکھا رہے ہیں۔ اب دو خاندان ہیں، میں نے کئی ایسی جگہوں پر دیکھا کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہاں پر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، زبور بج رہے ہوتے ہیں، گیت جو ہے وہ وہاں پر سنے جا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بیٹھتے ہیں اور بچوں کو لے کر دعا سے آغاز کرتے ہیں، جب ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی دعا کرتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں تب بھی وہ ماتھے پر کراس کا نشان لگا کے جاتے ہیں، جب وہ رات کو بیٹھتے ہیں تب بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو بچے ہیں وہ ان کی تربیت میں اور ایک ایسے خاندان کی تربیت میں جو خدا سے دور ہے، کلام خدا سے دور ہے، بائبل وہاں پڑھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی، سنائی نہیں جاتی، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں یا وہ لوگ جو ہیں، کیا بڑے ہیں کیا چھوٹے، وہ خدا سے دور ہے، وہ خدا سے برگشتہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ کہیں ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ کسی فرد واحد کا قصور نہیں ہے۔ اب اس سے اگلا سٹیپ آپ لے لیں، جب یہی لوگ چرچ جاتے ہیں تو کبھی کبھار چرچ جاتے، جب دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا نہ گئے، اور اگر گئے تو جیسے خالی گئے تھے ویسے خالی واپس آ گئے۔ اب یہاں پر اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں خدا کا خادم ہوں، تو اگر ایک شخص آیا ہے، خالی آیا خالی چلا گیا ہے، تو میرا یہ کام ہے کہ میں اس شخص کو دیکھوں کہ یہ آیا کیسے تھا، یہ کچھ لے کے بھی گیا کہ نہیں لے کے گیا، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لے کے گیا تو میں اس کی خبر گیری کروں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ اپنے چرواہے کو، جو کہ سب سے اچھا چرواہا ہے، اور وہ کون ہے؟ میرا خیال میں مسیح خداوند سے بڑا چرواہا کوئی نہیں ہے، اس سے سب سے بڑا خادم یا کاہن سردار اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کھوئی ہوئی بیڑوں کی کیا کرتا ہے؟ خبر گیری کرتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، 99 کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج اگر کوئی شخص برگشتہ ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو جانے دو۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ برگشتگی وہ ہے کہ راہ راست سے ہٹ جانا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں میں ایک ورس بائبل مقدس میں سے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ یرمیہ کی کتاب میں اس بات کا ذکر بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے یہ ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑی رہتی ہے، یہ مکر سے لپٹے رہنا پسند کرتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی درج کیا گیا ہے کہ کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا لوگ جب گر جاتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتے؟ تو کوئسچن مارک ہے۔ بالکل اکثر گفتگو کی جاتی ہے کہ لوگ اگر گر بھی جاتے ہیں تو اٹھ سکتے ہیں، اگر وہ برگشتگی کے راستہ پر ہیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں برگشتگی کے حوالہ سے، اور بائبل مقدس میں امثال کی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو چلنا ہے۔ برادر جی، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور جب ہم بنی اسرائیلی کی بات کرتے ہیں تو میں ایک اور حوالہ جو کہ قضات کی ہی کتاب کا ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ وہ بھی حوالہ آپ کے سامنے جو ہے اس سے پڑھا جائے۔ جی، ہم دوسرے باب کی جب 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں قضات کی، تو وہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا، جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ضرور وہ بھی خدا کے کلام کو دیکھیں۔ جب قاضیوں کی بات ہوتی ہے، جب قاضی ان پر مسلط کیے گئے یا قاضی ان کے لیے رکھے گئے، تو 17ویں آیت دوسرے باب کی قضات کی یہاں لکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی۔ آپ نے کہا گر کر اٹھانے کی بات ہے، جی، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی، بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے
اور ان کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرمانبرداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے، اور انہوں نے ان سے کام نہ کیے، ان سے کام نہ، جیسے انہوں نے کام کیے تھے وہ نہ کیے۔ اب لفظ یہاں پر آ گیا پھرا، بات ہو رہی ہے برگشتگی کی، جی، کہ پھر جانا۔ پھر جانا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ماں باپ نے کیا، ٹھیک ہے، بچے دیکھتے ہیں کہ وہی وہ کر رہے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب جو کچھ انہوں نے باپ دادا نے کیا ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویسا کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک، اب جب کوئی شخص گر گیا تو اس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آئے گا، جی، اس کے لیے خدا کا خادم ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی بزرگ ہو سکتا ہے، اس کے لیے کلیسیا کا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک قتیل شوائی صاحب کی ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت، وہ کہتا ہے میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا ہوں مجھے آئے تھے اٹھانے کتنے۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص گر گیا تو آج کا ماحول ایسا ہے کہ کہتے ہیں گر گیا تو اس کو گرنے دو، جبکہ ایک خادم کا، ایک مسیحی کا یہ کردار ہے، اس کا یہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس گرے ہوئے کو وہاں سے اٹھائے اور اپنے ساتھ لے کر چلے، نہ کہ اس کو اس گڑھے کے اندر گرنے دے اور اس کو کہے چل ایک میں دھکا اور لگاتا ہوں۔ ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، کیوں وہ منحرف ہو گیا خدا سے، سرکش کیوں ہوا، تب ہمیں پتہ یہ لگے گا کہ وہ خدا سے منحرف کے سرکش کیوں ہوا، وہ برگشتگی کی طرف کیوں گیا۔ ٹھیک، ہو سکتا ہے اس کے خاندان میں کچھ پرابلمز آئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ایسے معاملات ہوئے ہوں جس کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو گیا، کچھ اس کے کام نہ ہوئے ہوں، کچھ ایسا ہو گیا ہو، لیکن جب کوئی بھی خادم جا کر اس سے یہ کہتا ہے کہ تو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس پر اعتقاد رکھ، اس پر بھروسہ رکھ، وہ جو سب کچھ کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے وہ تیری بات کو سنے گا، تو شاید نہیں بلکہ میں حقیقت اس بات کو کہتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کو لے کر کسی کے پاس جاتے ہیں، خدا کی محبت کو لے کر کسی کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ گرا ہوا جو ہے اٹھ جاتا ہے۔ گرا ہوا شاید خود جب اٹھے گا تو سہارا لے کے اٹھے گا، لیکن اگر کوئی اس کو ہاتھ دے، آپ نے کئی جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر کو دیکھا ہوگا، جی، وہ کہتا ہے گہرے پانیوں میں سے میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ گہرے پانی کیا ہے؟ گہرے پانی سے مراد کیا ہے؟ وہ منصوبے جو ابلیس میرے لیے اور آپ کے لیے رکھتا ہے، وہ اس خواہشات کے گھڑے میں ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں نیچے تک لے جاتا ہے۔ جی، لیکن اگر ہم توبہ کرتے ہیں، اگر ہم اعتراف کر لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع تو نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، میں اس جگہ کیوں پڑا رہا ہوں اور میں اس موت کی وادی میں کیوں پڑا رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے تو زندگی ہے، میرے لیے تو وہ نیا یروشلم ہے، تو میں یہاں ہونے کی بجائے وہاں ہوں۔ تو جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب مجھے یہاں نہیں وہاں رہنا ہے، تو پھر جب آپ اندر سے تبدیل ہوتے ہیں تو پھر آپ اس ابدی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں، کیونکہ توبہ کا جو راستہ ہے، توبہ کا جو دروازہ ہے، تو وہ ہر وقت کھلا ہوا رہتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں، آپ بھی پیار کرتے ہیں، آپ نے بھی پیار کیا ہوگا، اپنے آپ سے بھی کیا ہوگا، اپنی والدہ سے، والدین سے، سب سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے کیا ہوگا، لیکن جب ہم خدا کی محبت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے پہلی سی محبت کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ یعنی پہلے جو میری محبت تھی وہ تیرے ساتھ خالصتاً تھی۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور بہت خوبصورت بات ہوتی ہے، خدا نے کبھی بھی انسان کو نہیں چھوڑا، اس کی محبت اس کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، انسان ہی ہے جو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب انسان خدا کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو خدا اس کی طرف کتنے قدم بڑھاتا ہے؟ اس سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت کو نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت ہو، وہ ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کہاں تک نوبت پہنچے؟ توبہ تک۔ اور جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اپنے راستے سے پھر جاتا ہے، اپنے راستے سے پھر کر خدا کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر وہ سرکش نہیں رہتا، پھر اس کے اندر وہ خصوصیات آ جاتی ہیں جو ایک برگزیدہ کے اندر ایک ایماندار کی خصوصیات کیا ہے؟ وہ دعا میں ٹھہرتا ہے، وہ خدا کے کلام کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، اور جب خدا کے کلام کے ساتھ پیوست ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے وہ خدا کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ تو جب خدا کے ساتھ وہ پیوست ہو گیا، اس کے اندر وہ تمام خلسیں، وہ تمام خواہشات جو نفسانی تھی، جو دنوی تھی، جو شیطانی تھی، وہ ساری کی ساری اس سے کیا ہوا؟ دور ہو گئی۔ اب وہ برگشتگی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اب وہ زندگی کی طرف ہے۔ اب موت سے وہ نکل کر، آج جب ہم اپنی یوتھ کو دیکھتے ہیں، آج ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو زیادہ تر ہمیں جو
لوگ ملتے ہیں وہ ہمیں خدا سے دور ملتے ہیں. Right. دکھاوے کے طور پر تو وہ خدا کے نزدیک ہیں، یہ میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، جی لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر، ان کی زندگی میں دو چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جیسا وہ لفظ بولتے ہیں ان کا کردار بھی ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ویسا وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوہری زندگی نہیں ہوتی. آپ کا پروگرام دوہراہا ہے، ان کی زندگی دوہری نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی جیسی خدا کے کلام کے اندر موجود ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اس کے اندر حسد، بغض، تفرقے، لڑائی جھگڑے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اندر انکساری، بردباری، خاکساری، ایمانداری، وفاداری وہ ہونی چاہیے. جب یہ اوصاف اس کے اندر آ جاتے ہیں تو برادر جی وہ شخص زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی بھی شخص ہے، ہماری کلیسیا کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور صرف لفظی طور پر نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ عملی. کیونکہ ہم جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ موت ہے، تو موت کیا ہے؟ مردہ ہی. رائٹ. اب اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ چیلنج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، اور جو ہمیں دیکھ کے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے. آئینہ اسے آپ اگر سونے کے فریم میں بھی جڑ دینا تو وہ جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے. اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر اور سچ بولے گا کہ ہم کس کی طرف ہیں. ہم خدا کی طرف ہیں یا ہم ابلیس کی طرف. وہ آئینہ فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے آپ کو دیکھ کر آئینے کے سامنے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یسوع کا جو لہو ہے جو اس نے میرے لیے بہایا، اس لیے بہایا کہ میں سرخوش ہو جاؤں، میں اس سے منحرف ہو جاؤں، میں اس کی طرف سے پھر جاؤں. کیا اس لیے بہایا؟ نہیں. اب ہم جب مکاشوہ کا اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر 2:4 میں رنجیدہ نہ کر. کس کو رنجیدہ نہ کر؟ خدا کو رنجیدہ نہ کر. جی. لیکن جب ہم اپنی عادات سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو رنجیدہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس کی طرف لوٹ آتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اگر ایک ایماندار یہاں پر ایمان کی بات کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو آسمان پر شادیاں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برگشتگی، ہم بحیثیت مسیح ہونے کے ناطے سے، بحیثیت مسیح ہوتے ہوئے ہمیں خدا سے دور نہیں جانا، بلکہ ہمیں خدا، اور ہمیں دعا میں ٹائم کو دینا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہونا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے. کسی جگہ پر ایک بات ہو رہی تھی تو وہاں کسی نے کہا کہ اگر آپ خدا کے نزدیک ہیں، خدا کے پاس ہیں، تو کیا آپ کوئی بھی غلط کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیسا؟ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے یہاں پر بائبل لگی ہو اور کوئی شخص آپ کو راستے میں مل جائے اور آپ اس سے کے ساتھ گالی گلوچ کریں یا غصہ کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہاں پر دوہری زندگی ہے. لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا، زیادہ تر 99.9% کہ جب خدا کا کلام آپ کے پاس ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے. اب آپ سوچیں کہ اگر خدا کا کلام آپ کے اندر ہے تو پھر کیا برگشتہ ہوں گے؟ بالکل نہیں برگشتہ. یہاں ایک اور میں چیز واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ٹرین میں چلتے ہوئے اس کو جلدی سے بیان کروں گا کہ ایک شخص کچھ کہہ رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، سب کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس شخص پہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا کہ میں کام کروں اور ایسا نہ ہو؟ تو اس نے کہا سر آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے. اس نے کہا میرے پاس انجیل مقدس ہے. اس نے کہا اس کو نکال کے باہر رکھ دو. اس نے نکال کے باہر رکھ دی. اس نے پھر اپنا وہی کام شروع کر دیا. وہ پھر نہ ہوا تو اس شخص نے کہا، اس خدا کے خادم نے کہا کہ میں نے کلام تمہارے کہنے پر اس کو نکال کے یہاں رکھ دیا ہے، لیکن جو میرے اندر ہے اسے میں کہاں رکھوں؟ میں کہاں سے رائٹ. تو جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوں گے، خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا، تو کیا آپ برگشتہ ہو سکتے ہیں؟ یا آپ خدا سے منحرف ہو سکتے ہیں؟ یا آپ سرکش ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں برگشتگی کے حوالے سے، اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پادری صاحب نے برگشتگی سے کیا مراد کے حوالے سے بہت تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اب میں ان سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے برگشتگی جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے. دیکھیں برادر محسن، میں جب سے میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم
برگشتگی کوئی بھی شخص ہو، جی وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، برگشتگی کی طرف جاتا ہے تو اس میں جو ایلیمنٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں جی کہ ہم شخصی طور پر خدا سے دور ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جب Right. کوئی بھی شخص شخصی طور پر خدا سے دور ہو جاتا ہے تو وہ برگشتگی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم شخصی طور کی بات کریں تو شخصی طور پر کوئی بھی شخص کیوں اس کی طرف چلا جاتا ہے؟ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی شخص وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے کہا، جیسا میں نے کہا ویسا ہو جائے. جی اگر ویسا نہیں ہوتا تو وہ خدا سے منحرف ہو جاتا ہے، وہ خدا کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں. اور وہ ہمارے سامنے بہت سے ایسے کیسز ہیں. لیکن میں جیسے میں نے پہلے اس کو عرض کیا تھا کہ بحیثیت مسیح ہونے کے ناطے سے ٹھیک ہے ہم خدا سے جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک اور ہے جڑے رہیں گے. وقتی طور پر ضرور کسی نہ کسی وجہ سے ہم ابلیس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے ہتھکنڈوں کا. لیکن بہرحال توبہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے. اور ایسا ہی جب ہم اس کے مطلب دوسرے اس کی حصہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ کلام کے ساتھ جڑ جانا. اوکے. جب کوئی شخص کلام سے جڑتا نہیں ہے تو پھر وہ دوسری طرف جو ہے موت کے راستہ کی طرف چلا جاتا ہے، یا اس کے برگشتی کا راستہ کہہ لیں، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنی توبہ کے اس عمل کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے تو پھر وہ زندگی کی طرف آ جاتا ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہمارا کال کچھ اور ہے اور ہمارا فعل کچھ اور ہے. تو جب ہمارے کال اور فعل میں تضاد ہوگا تو پھر شاید ہم دوہری زندگی جی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس بات کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. ہمیں کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا. رائٹ. ہم زندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا ہم موت کا. ٹھیک ہے. ہم سکڑے راستے کی طرف جاتے ہیں جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یا ہم اس راستے کی طرف جو چوڑا ہے اس کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھیڑ زیادہ ہے لیکن یہاں کم ہے. لیکن یہاں جانے کے لیے ریاضت ہے. ٹھیک ہے. ریاضت کیا ہے؟ کہ آپ کو گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا، آپ کو گھمنڈ کی طرف نہیں جانا، آپ کو حسد کی طرف نہیں جانا، آپ کو تفرقے کی طرف نہیں جانا، آپ کو لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا. مسیح یسوع کی اگر زندگی کو دیکھیں تو مسیح یسوع کی زندگی کیسی تھی؟ ٹھیک ہے. کہیں پر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات 33.5 سالہ زندگی جو زمین پر گزاری ہے، کہیں پر بھی کچھ بڑے بڑے جو اسکالر زمانے کے تھے، فقی فریسی، بڑے بڑے سوالات کیے، لیکن یسوع نے حکمت سے جواب دیا. آج شاید ہم حکمت سے خالی ہیں، ہم علم سے خالی ہیں، ہم خدا کے کلام سے خالی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ برگشتگی کی طرف ہم جلدی راغب ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، یا جیسا بھی اس کو آپ اس بات کو سمجھ لیں. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ اگر ہم انطاکیہ کی بات کریں تو پہلی دفعہ شاگرد جو تھے مسیح انطاکیہ میں کہلائے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسیح جیسی زندگی گزار رہے تھے. ٹھیک ہے. اس جیسا چال چلن تھا، ویسا مزاج تھا جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ٹھیک ہے. آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو کیا ہم ویسے مسیحی ہیں جیسے ہمیں ہونے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. آج اگر دیکھی جائے تو لوگ ہمیں اچھے کپڑے پہنے تو اکثر کہتے ہیں جی آپ تو مسیحی لگتے ہی نہیں. جی. تو یہ شرمندگی کی بات ہے یا فخر کی بات ہے؟ یہ شرمندگی کی بات ہے. لیکن ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ اصل میں یہ برگشتگی کی ایک علامت ہے. رائٹ. کہ ہم خدا سے دور ہیں. ہم کیسے بھی ہوں، اگر ہم یسوع کو ڈیلیور نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم یسوع کی زندگی کو، اس کے کردار کو، اس کے اسلوب کو ہم ڈیلیور نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اس راہ پر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اس راہ پر چلنا ہے جس راہ پر چل کر ہم اس کے اس خون اور بدن کی اس قربانی کو جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے دی ہے، ہم کچھ تو اس کا اثر اپنے اندر، ذرا سا بھی اگر ہمارے اندر اثر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہماری زندگی برگشتہ زندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری زندگی روحانی زندگی ہونی چاہیے اور توبہ کے ساتھ نجات یافتہ زندگی ہونی چاہیے. رائٹ. بہت شکریہ بھائی صاحب. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر دنیاوی علم اور روحانی علم کا فقدان ہے تو اس کے وسیلہ سے بھی برگشتگی جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں نا تو علم
دنیاوی دیکھیں دو طرح کے، روحانی علم۔ ایک زمینی علم ہے جسے انسان حاصل کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ بیوقوفی ہے۔ لیکن جو الہی علم ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اگر فار ایگزامپل میں نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہے، یا میں نے ایم ڈی کیا ہے، یا میں نے کوئی اور ڈگری کی ہے، میں نے ماسٹرز کر لیا ہے، جب ہم روحانی حکمت کی یا روحانی علم کی بات کرتے ہیں وہ روح القدس سے۔ روح القدس کوئی بھی شخص ایمان کے ساتھ جب اپنا آپ خدا کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتا ہے، حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، تو اس نے اپنا آپ پورا اس کو دے دیا، اور جب دے دیا تو پھر وہ واپس پلٹا نہیں ہے۔ تو جب واپس پلٹا نہیں ہے تو پھر وہ علم سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے پہلی دفعہ چاند پر قدم رکھا، نیل آرمسٹرانگ۔ جب میں ان کا ایک کوڈ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر لکھا تھا کہ جب میں نے وہاں پر قدم رکھا ایک اور دوسرا، تو شاید میں تبدیل نہیں ہوا، لیکن جب میں نے خداوند کو قبول کیا یا خداوند کے ساتھ چلا تو میری زندگی بدل گئی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک شخص اس نے کتنا علم حاصل کیا ہوگا، کیا کچھ اس نے پڑھا نہیں ہوگا، کیا کچھ اس نے کیا نہیں ہوگا جو چاند پر گیا ہے، لیکن وہاں پر بھی جا کے وہ اس زندگی کو حاصل نہیں کر پایا جو اس کو حاصل کرنا چاہیے تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے یسوع کو قبول کیا، وہ یسوع کے ساتھ چلا، تو اس نے کہا کہ اب میری زندگی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، تبدیل ہوگی۔ تو علم کا تعلق ٹھیک ہے، ہمارا یہ علم ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو شاگرد تھے کتنے پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی زیادہ ڈگریاں بھی نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے کسی سیمنری سے کچھ کورسز کیے ہوئے تھے، لیکن وہ ساتھ کس کے تھے؟ وہ یسوع کے ساتھ تھے، دل کے ساتھ تھے۔ پھر ان کی زندگیوں پر آپ غور کریں تو ان کی وہاں سوائے ایک کے باقی سب شہید ہوئے، کوئی منحرف ہوا، کوئی سرکش ہوا، کوئی پھرا، اس راستے سے پھرا، جان تک دے دی۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ 12 شاگرد۔ اگر ان 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو بھی ہم رول ماڈل بنا لیں، اور سب سے بڑا رول ماڈل ہم اپنی زندگی میں یسوع کو بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یروشلم میرا اور آپ کا ہے۔ پادری مقبول جارج صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج دوراہا کے پروگرام میں آئے ہیں، اور آپ نے آج بہت اچھی گفتگو کی ہے، ہمارے ناظرین کو یہ بتایا ہے کہ برگشتگی سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اور ہم نے آج آپ کے ساتھ مل کر اس بات کو سیکھا ہے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے برگشتگی جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے، تو ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا ہے تاکہ ہم برگشتگی کے راستہ پر نہ چلنے والے ہو سکیں۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، جس پر ہم نے آج گفتگو کی ہے کہ برگشتگی کیا ہے اور وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے برگشتگی انسان کے اندر آتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ آج پروگرام کو دیکھنے کا، اور اسکرین پر ہمارے نمبرز موجود ہوں گے، پروگرام کے بعد آپ اس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے اس پروگرام کے حوالے سے تو وہ بھی آپ وہاں پر کر سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا مضمون ہے جس کو ہم اپنے پروگرام میں لے کر آئیں، کیونکہ دوراہا کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو ناظرین ہیں ہمارے، ان کے جو سوالات ہیں ان کو بھی ایڈ کیا جائے، اور ان کے پاس جو مضمون ہے اس کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔